على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورۃ الناس جو قرآن مقدس کی آخری سورت مبارک ہے، یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں متعدد بار کہ ایک تو قرآن مقدس کی ترتیب نزول ہے اور ایک ترتیب قرات ہے. ترتیب نزول یہ ہے کہ جس ترتیب سے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، تو اس ترتیب کا تعلق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پر 5 آیات نازل ہوئی: اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور پھر کچھ عرصے کے لیے وحی جو تھی وہ بند ہو گئی، زمانہ فترۃ الوحی آ گیا، اور اس کے بعد پھر نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر. اسی ترتیب سے مختلف صورتیں جو تھی میرے آقا پہ نازل ہوتی رہی. اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے اب اللہ کا قرآن مرتب شدہ پوری امت کے پاس موجود ہے، جس کو جمع کیا ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے جمع کا اشارہ سب سے پہلے کیا تھا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سب سے پہلے مشورہ دینے والے حضرت عمر. انہوں نے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ مشورہ دیا تھا کہ مہربانی کر کے قرآن پاک کو ایک جگہ پر ہم جمع کر دیں، کیونکہ اب قرآن پاک کا نزول ہو چکا ہے اور اس وقت تک بہت بڑے حفاظ قرآن مقدس کے بھی تیار ہو چکے، لیکن قرآن پاک ایک جگہ پر جمع شدہ مرتب شدہ نہیں تھا، بلکہ کچھ صورتیں کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ہیں اور کچھ صورتیں کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ہیں. بعض لوگوں نے پورا قرآن پاک بھی لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ اس پر اجماع ہو جائے ایسی کوئی شکل نہیں. تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جو تھے، ان کو خدمت میں جب یہ مشورہ پیش کیا گیا تو انہیں کچھ تردد ہوا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جمع کا کام نہیں ہوا، تو میں اس کی ابتدا کیسے کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مشورہ پیش کرتے رہے اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ارباب حل و عقد جو صحابہ ہیں کبار اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو بٹھا کے یہ بات سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی بات تو معقول ہے، ایک ہی جنگ میں 70 قراء قرآن مقدس کے شہید ہو گئے. انہوں نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت تو خود فرماتے ہیں، اس کے لیے اسباب بھی خود پیدا فرماتے ہیں، کوئی ذریعہ تو پیدا فرمائیں گے حفاظت کا. تو اس لیے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرما کے کام شروع کر. لیکن یہ دونوں ترتیب جو ہے، ترتیب نزول قرآن
ترتیب قرآن جو مصحف عثمانی میں موجود ہے، یہ دونوں ترتیب بھی دراصل اللہ کے حکم سے ہے۔ بات یاد رکھیں، یعنی یہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں ترتیب بنائی، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ بھی حکم خداوندی تھا، اور جس ترتیب سے قرآن مقدس من اول ہی الی آخر ہی مصحف عثمانی میں موجود ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ کہ صحیح احادیث مبارک میں یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو ساتھ ہی جبریل علیہ السلام یہ عرض کرتے تھے حضور کی خدمت میں کہ آپ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھیں، اور آپ ان آیات مبارک کو فلاں سورت مبارک میں فلاں آیات کے بعد رکھیں۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ بھی دراصل بے حکم خداوندی ہے۔ یہ ترتیب یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنی طرف سے تجویز کردہ نہیں ہے، ایک بات ہمیشہ یاد ہے۔ تو جب صحابہ نے کام شروع کیا تو اس وقت جو بڑے بڑے قراء تھے جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، خود خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طرح تفسیر کے علم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح تفقہ فی الدین میں جو مقام دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حفظ حدیث اور سرد حدیث میں جو مقام تھا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح بالعشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو حضور پاک نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے بلکہ جن کو حضور جب مدینے پاک سے باہر جاتے تو اپنے مصلی پہ امام مقرر فرماتے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ نے پھر کام شروع کیا، اور یہ کام جا کے ختم ہوا ہے دور عثمان رضی اللہ تعالی، یعنی شروع تو ہو گیا دور صدیقی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اختتام پہ پہنچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک۔ اس وقت قرآن دفتین میں جمع ہو گیا من اول ہی الی آخر ہی، اسی کے حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے کئی متعدد نسخے تیار فرمائے اور ان پر اپنی مہر مبارک لگائی اور اپنی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد عالم پوری دنیا کے اقطار میں جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا وہاں اللہ کے قرآن کو بھیج دیا گیا کہ بھئی اب اس قرآن کی ترتیب مبارک یہ ہے، اور من اول ہی الی آخر ہی اسی پر اب اجماع ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی، کوئی تبدیل تقدیم تاخیر جو ہے اب نہیں کی جاتی۔ اب اس پہ آپ غور کریں، اللہ کی شان دیکھیں کہ جو صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں یعنی ہجرت سے قبل، جن کو سور مکیہ کہا جاتا ہے، وہ پڑھنے میں تو آ گئی بعد میں، یعنی تلاوت میں مکی صورتیں جو ہیں وہ مؤخر ہو گئی، اور جو صورتیں حضور کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی تھی یعنی ہجرت کے بعد، وہ پڑھنے میں مقدم ہو گئی۔ حالانکہ اصولاً تو مکی زندگی حضور کی پہلے تھی نا، آپ کی پہلی زندگی مبارک جو ہے وہ دور مکی زندگی کہلاتا ہے، یعنی آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کا اعلان نبوت سب مکہ مکرمہ سے شروع ہوا۔ تو اصولاً تو پہلے نازل ہوئی صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی یعنی ہجرت سے قبل، لیکن ترتیب میں وہ مؤخر ہو گئی، یہ اللہ کی حکمت۔ اب آپ دیکھیں پہلے ترتیب جو پڑھنے میں آ گئی تو سورۃ الفاتحہ، اسی طریقے سے پھر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، مائدہ، انعام، انفال، براءہ، اس طرح ترتیب شروع ہو گئی۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے یہ مکی صورتیں تھیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں تھیں، لیکن قرآن میں سب سے آخر میں آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے لکھی ہے، یاد رکھیں کہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت پیش
تین مسئلوں پر آپ نے زور دیا، ایک مسئلہ توحید اور ایک مسئلہ نبوت اور ایک مسئلہ معاد آخرت۔ یعنی آپ کی یہ 13 سالہ زندگی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور 53 سال کی عمر میں میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، تو 13 سالہ زندگی میں پوری جد و جہد جو ہے میرے مدنی پاک کی وہ صرف ان 3 مسائل پر ہے۔ اللہ کی توحید، اور توحید میں پھر سارے اقسام آ گئے، توحید الوہیت بھی آ گئی، توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید الاسماء و صفات بھی آ گئی۔ تو جب توحید کی تینوں قسمیں آ گئی تو شرک کے تمام اقسام کا رد جو ہے وہ خود بخود آ گیا۔ اور اسی طرح مسئلہ نبوت اور رسالت کہ تمام انبیاء اللہ کے برحق ہیں، تمام اللہ کے رسول بھیجے ہوئے برحق ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ جن سے بشر ہیں، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اولاد آدم ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے مؤید ہیں معجزات کے ساتھ، ان پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جب مسئلہ نبوت اور رسالت میرے آقا نے سمجھایا پوری امت کو، تو جو منکرین نبوت کے اعتراضات تھے، جو منکرین نبوت کے شبہات تھے، جو منکرین نبوت کے مدائن تھے، ان کا رد جو ہے وہ خود بخود آ گیا، ساتھ رد بھی آتا گیا۔ منکرین انکار کرتے رہے اور ساتھ جواب آتا گیا، وہ شبہ پیش کرتے رہے ساتھ اس کا بیان آتا گیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سال کرتے رہے اور اللہ کی طرف سے ان کا رد آتا رہا۔ تو آپ کی 13 سالہ زندگی کا یہ طریقہ کار۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں ذہنوں میں کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی علاقے میں کام کرے گا، کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہے کبھی وہ انقلاب کے فلسفے سیکھتے ہیں تو لینن سے سیکھتے ہیں، کبھی وہ سیکھتے ہیں تو کارل مارکس سے سیکھتے ہیں، اور کبھی وہ سیکھتے ہیں نعوذ باللہ تو دنیا کی ان غلط تنظیموں سے سیکھتے ہیں جو بالکل دین سے، مذہب سے اور اخلاق سے آری ہیں، اور انہوں نے کسی ایک نظریہ، ایک زندگی کے کسی ایک جز میں انقلاب لانے کی کوشش کی اور بڑے انقلابی بن بیٹھے۔ حالانکہ اگر تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں تو جیسے میرے پاک نبی جیسا نبی کوئی نہیں آیا، رسول جیسا رسول کوئی نہیں آیا، آپ کی شان جیسی کسی کو شان نہیں ملی، آپ جیسا انقلابی بھی تاریخ عالم نے پہلے پیدا نہیں کیا اور نہ قیامت تک پیدا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالے، دیکھیں جی بڑے سے بڑے کیا انقلاب آئے ہیں آپ کے پاس، انقلاب فرانس، انقلاب روس، ان میں کیا تھا؟ یہی ایک اقتصادی مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ۔ انقلاب تو اس کا نام ہے نا جو میرا نبی پاک لائے ہیں، انقلاب کہ سب سے لے کر پاؤں تک انقلاب، عقیدے میں انقلاب، صورت میں انقلاب، سیرت میں انقلاب، عمل میں انقلاب، کردار میں انقلاب، احوال میں انقلاب، اقوال میں انقلاب، افعال میں انقلاب، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورے انسان کی ایک کایا پلٹ کے رکھنے والا انقلاب جو ہے وہ لانے والے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضور ایسا انقلاب لائے نا جی کہ پہلے کافر ہے 360 بتوں کو پوجتا ہے، انقلاب لائے تو ایک خدا کے بندے بن گئے۔ پہلے ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، اور وہ رحماء بینہم کی تفصیل بن گئے۔ پہلے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والا ہے، پھر وہ کسی کافر بیٹی کے سر سے بھی دوپٹہ اترا ہوا برداشت نہیں کرتا۔ پہلے سود خوار ہے اور سودی نظام پہ زندگی چل رہی ہے، اور پھر وہ حرام کے پیسے کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اور پہلے شراب ایسے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ پانی کا تصور بھی نہیں تھا، ان کے گھروں میں شراب کے ندیاں بہتی تھی، اور پھر انقلاب آتا ہے کہ وہ منہ لگانا تو بڑی بات ہے، شراب کی صورت دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور پہلے آپ دیکھیں تو ڈاکے اور چوریاں اور جہالت اور رذالت اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا یہ عالم ہے، عریانی کا یہ عالم ہے کہ عورتیں باقاعدہ جھنڈے
لگا کے بیٹھتی تھی زنا کرانے کے لیے. صحابہ رایات کہلاتی تھی جو جھنڈے والی ہیں, یعنی طوائفیں جھنڈے لگا کے بیٹھی, اور برسر عام منڈیاں لگتی تھیں, اور عورت کو کھڑے ہو کے اس میں منڈی کے اندر ایک پتھر کے اونچے بنے ہوئے چبوترے پہ کھڑا کیا جاتا تھا, اور دلال باقاعدہ بولی لگاتا تھا, اور سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو کی تعریف کر کے سناتا تھا گاہکوں کو کہ بال یوں دیکھو, اور چہرہ یوں دیکھو, اور فلاں یوں دیکھو, اور فلاں یوں دیکھو, اور لوگ کھڑے ہیں, اور صنف نازک جو ہے بنت حوا جو ہے وہ فروخت ہو رہی, بولیاں لگ رہی. اور عورت کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر عورت حیض آ گیا, مثلا عورت کی مجبوری ہے, وہ اپنے بس میں تو نہیں ہے نا حیض آ جائے, حیض اللہ کتب علی بنات آدم, تو اس کے لیے گھر میں ایک علیحدہ کوٹھڑی بنائی ہوئی ہوتی تھی, عورت کو اس میں قید کر دیتے تھے کہ بھئی اب یہ پلید ہو گئی ہے, اس کا سایہ بھی ہم پر پڑ گیا تو ہم پلید ہو گئے. اس کو روٹی دینے کے لیے بڑے بڑے بانس لیے ہوئے تھے, ان بانس کے آخر میں انہوں نے پیالے باندھے ہوئے تھے, اس پیالے میں سالن ڈال دیا, پیالے میں کوئی چیز ڈال دی, اور بڑی بدور سے بانس کے ذریعے اس کمرے کے اندر دیا تھا کہ وہ پکڑ لے, ہمیں ہاتھ میں نہ دینا پڑے, کہیں اس پلید کا ہاتھ ہمیں نہ لگ جائے. عورت کی ذلت کا یہ عالم, یہ آج جس کو آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا نا جی آج کل عورتوں کے زیور بنتے ہیں, ان کے ناک میں بھی زیور ڈالا جاتا ہے, کانوں میں بھی, اور گلے میں بھی, اور پاؤں میں بھی, اور ہاتھوں میں بھی. یہ زیور نہیں ہے, یہ دراصل اس قید کی ایک دوسری تبدیل شدہ شکل ہے. یعنی اس زمانے میں اس طرح عورتوں کو جکڑ کے رکھا جاتا تھا کہ پاؤں میں زنجیریں ہیں, گلے میں توق ہیں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, اس طرح اس کو باندھ کے رکھا جاتا تھا. تو آنے والے بادشاہوں نے پھر صرف نازک کے لیے ان چیزوں کو بدل کے سونے کا بنا دیا کہ چلو اس کا زیور بن جائے. ورنہ دراصل زمانہ جاہلیت میں یہ سب قید کے انتظامات تھے کہ عورت تو ایک پلید جانور ہے, قیدی ہے, اور عورت کا تو کام صرف اتنا ہے کہ وہ مرد کے حکم کی اطاعت کرے اور اس کی تعمیل کرے اور مرد کو خوش رکھے. اور ایک ایک سردار کا حرم جو ہے 200 عورتوں سے بھرا ہوتا تھا. بڑا سردار اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے گھر میں عورتیں بھی ادب. اور پھر جناب اتنا بڑا انقلاب لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ انہائے میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, اور حضور میرے ساتھ ایک پیالے میں بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاتا. اور کبھی کبھی یوں بھی فرماتے تھے کہ میں نے لقمہ اپنے منہ میں لیا, وہی لقمہ حضور نے رہ کے کھا لیا, تاکہ امت کو درس ملے. وہ عورت پلید تو نہیں ہو گئی, عورت کوئی ناپاک تو نہیں ہو گئی, وہ اب کوئی ایسی جنس تو نہیں بن گئی کہ اس سے نفرت کی جائے یا اس کو دھتکار دیا جائے. ایک اس کا ایام ہے, اس کا پیریڈ ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے عورتوں کے لیے, اور اسی میں ان کی حکمت ہے. اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھا نہیں ہے کہ صرف حیض بند ہو جائے تو عورت کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ حیض کا معنی یہ ہے کہ عورت کو جانور بنا دو اور قید میں ڈال دو اور گھر سے نکال دو. اور اسی طرح بھی عین ہی اگر کوئی عورت جو تھی ناپاک ہو گئی مثلا حیض سے یا نفاس سے, تو وہ اتنی مدت پاک ہونے کا اندازہ کریں کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا طریقہ تھا کہ وہ پاک یوں ہوتے تھے, غسل سے صرف پاک نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ اپنے جسم پر گندم کے دانے تھے یا کوئی باجرے کا دانہ یا جوار کا دانے رکھتی تھی اور کتے کو بلوا کے اپنی زبان سے چٹواتی تھی. میں یہ پاک ہو رہی ہے. جو آج مسلمان کرتے ہیں یہ وہی عادات ہیں, وہی کتوں والی عادات ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا عورت کا مرد مر جاتا تو اس کو تو اللہ معاف فرمائے 1 سال تک کے لیے ایک کوٹڑی میں بند کر دیتے کہ وہ سیاہ کپڑے پہنے, کسی کے پاس نہ آئے اور اس کا سایہ کسی بندے میں نہ پڑے. اور اگر کسی عورت کی شادی ہونے کے بعد خاوند جلدی مر گیا, وہ کہتے ہو یہ تو بڑی منحوس ہے, یہ سارے خاندان کو کھا جائے, یہ سارے خاندان کو کھا جائے گی, ڈائن آ بھی گئی اور میرا بیٹا مر گیا.
دیکھو جی ابھی شادی ہوئی 4 دن نہیں گزرے جی میرے بچے کو کھا گئے، بس اس کو تو نعوذ باللہ پر یہ سمجھا جاتا تھا نا کہ یہ تو ایک ایسی عذاب شدہ عورت ہے کہ وہ معاشرے میں نہ جی سکتی ہے، نہ مر سکتی ہے، نہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے جی وہ تو جس سے شادی کرے گی ڈائے میں کھا جائے۔ اب اندازہ کریں گے اتنی بگڑی ہوئی قوم کو، اتنی بگڑی ہوئی قوم کو پھر ایسے شکل دے دی جائے کہ کہیں دیکھو صدیق نظر آئے، کہیں فاروق نظر آئے، کہیں عثمان نظر آئے، کہیں علی نظر آئے، کہیں طلحہ نظر آئے، کہیں زبیر نظر آئے، کہیں عبداللہ ابن مسعود نظر آئے، کہیں عشرہ مبشرہ نظر آئے، کہیں اصحاب بدر نظر آئے اور کہیں اصحاب حدیبیہ نظر آئے، یعنی زمین پہ پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھایا اور چاند اور آسمان پہ پہنچا کے ستاروں سے زیادہ چمک والا بنا۔ یہ انقلاب دنیا میں کوئی لا سکا ہے جو حضور انقلاب لائے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس انقلاب نبوی کا؟ کوئی ماں کا لال مقابلہ کر سکتا ہے اس انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ کہ وہ قومیں جس نے کبھی استنجا نہ کیا ہو، آج بھی بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو استنجا نہ کرے، آج بھی بڑا آدمی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے اور استنجا نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو طہارت کے اس مرتبے پہ پہنچا دیا کہ اللہ نے قرآن اتارا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ میرے مدنی تیرے پاک صحابی کتنے صفائی پسند، کتنے طہارت کے شیدا ہیں، یعنی اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ اللہ کے کعبے کے اندر لات اور حبل رکھے ہوئے بیٹھے ہوں کہ کعبے کے اندر داخل ہو پہلے بت کو سلام پھر کعبے کا سلام، حجر اسود سے طواف شروع کرو پہلے بت کا سلام پھر حجر اسود کا سلام، اور جب طواف ختم کرو پہلے بت کا سلام پھر جناب جا کے دعا، صفا پہ چڑھو تو پہلے حساب کو سلام کرو پھر دوڑنا شروع کرو، مروہ پہ جاؤ تو پہلے نائلہ کا سلام کرو۔ وہ اتنے توحید میں پکے ہو گئے کہ اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان تیرے صحابہ کے دلوں کو ہم نے امتحان کر کے مانج کے دیکھ لیا، بالکل یہ چمکتے ہوئے ہیرے، یہ روشن ستارے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے اولئک هم۔ اللہ اکبر۔ اور جملہ بھی اسمیہ جو ان کے ایمان پہ استمرار اور دوام سے دلالت کرتا ہے، جملہ دوس پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے، یہ ہے۔ تو اس انقلاب کا طریق کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ بتلائیں، آپ اپنی دعوت پیش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے دائی اپنی دعوت پیش کرتا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں، اور جب دعوت پیش کرتا ہے تو پھر اس دعوت پر وہ جمع رہتا ہے، اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشقتیں آتی ہیں، جو دکھ آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ نہیں فرماتے کہ حضور پاک میرے مدنی پاک سرکار کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو زخمی ہوئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے میں ڈالا تو ظالموں نے مردہ جانوروں کے اوج بھرے ہوئے آ کر آپ کی گردن مبارک میں رکھ دیے، اور عقبہ ابن ابی معیط جیسے لعین بدبخت نے میرے مدنی پاک کی طرف تھوکا، لیکن اللہ کے نبی پہاڑ کی طرح اپنے اس دعوت پہ کھڑے، جو دعوت پیش کی ہے بس کھڑے ہیں۔ سارے لوگ تو کسی علاقے میں توحید کا کام کرتے ہیں نا، ذرا سا بھی مار پڑے تو کہتے ہیں جی وہاں بڑا حالات خراب ہے، مشکل مسئلہ۔ حضور پاک خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، سراپا رحمت، مجسمہ رحمت، مجسمہ ہدایت، مجسمہ خلق عظیم کو اگر 13 سال برداشت کرنی پڑی ہے تکلیفیں، تم 2 سال تو برداشت کرو، 3 سال تو برداشت کرو، پھر دیکھو کہ کیسے رنگ آتا ہے، توحید کا رنگ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا۔ آخر جو قومیں مدتوں سے ایک رسم و رواج میں پڑی ہوئی ہے، جو قومیں مدتوں سے قبر پرستی میں پڑی ہوئی ہے،
جو قومیں مدتوں سے یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جنتی دروازہ ہے اور یہ بہشتی دری ہے اور یہ جنت کا گھر ہے اور اس سے گزریں گے تو سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے. یعنی آج میں ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک انگریز مورخ نے، ایک انگریز مورخ کافر ہے، انگریز مورخ بدبخت نے جب تاریخ لکھی اور بہاولپور کے علاقوں کا اس نے دورہ کیا تو اس میں سے لکھا کہ میں اچ شریف کے مقام پہ پہنچا جہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں بہت بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں اور یہاں بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اولاد آج ان کے نام پر کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ کتے لڑانے پر اور سوروں کے شکار پہ خرچ کر رہے. ایک انگریز کافر ہے، اس کو نہ آپ کے بزرگوں پر کوئی ایمان ہے نہ اللہ پر کوئی ایمان ہے، لیکن اس کو بھی احساس ہوا کہ دین کا نام لینے والے، ایک دینی ماحول میں آنے والے لوگ، اللہ کی ولایت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، اور ان کے وارث کیا کر رہے ہیں، ان کی گدی پہ بیٹھنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کافر کو بھی دکھ ہوا اور اس نے لکھ ڈالا. اس لیے آپ اندازہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جناب دیکھیں کہ مکی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں کیا مسئلہ ہوگا توحید، اس میں کیا مسئلہ ہوگا نبوت و رسالت، اس میں کیا مسئلہ ہوگا معاد، حشر، نشر، قیامت اور منکرین کا رد، کیونکہ اس مکی 13 سالہ مکی زندگی میں اور تو مسئلہ ہی نہیں. اب جناب جب میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے آقا پر، جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے آئے، اب جناب احکام شروع ہوئے، اب نماز شروع ہوئی، زکوٰۃ شروع ہوئی، حج کا حکم آیا اور حدود کے حکم آئے، نکاح طلاق کے مسائل آئے، میراث کے مسائل آئے، یعنی تمام احکام جو ہے وہ تو اترے 10 سال. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ قرآن، یہ تو اب علماء اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور بلند فرمائے اور ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے بعد علماء امت پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ہم سورت ابھی شروع کرنے آگے لکھا ہوتا ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، مسئلہ حل ہو گیا. ورنہ طریقہ کار اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو، بفرض محال اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو ہم مکی اور مدنی کی تلاش کیسے کریں گے؟ تو جن صورتوں میں ہمیں کوئی احکام ملیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے یہ مدنی صورت ہے. کسی میں حج کا حکم آ گیا، سمجھے گا ہاں بھائی حج تو مدینے میں فرض ہوا تھا. کسی میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو ہم سمجھے گا ہاں بھائی زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ تو مدینے میں آیا تھا. کسی میں نکاح کا، طلاق کا، ایلا کا، میراث کا، حدود کا، تعزیرات کا، زواجر کا، یہ حکم ہو گئے مدینے میں. جہاں توحید پہ زور ہوگا، نبوت پہ زور ہوگا، قیامت کے مسئلے پہ زور ہوگا، ہم سمجھے گا یہ مکی زندگی. اشارتاً مکی صورتوں میں بھی وہ باتیں موجود ہوں گی جو بعد میں آنے والی ہیں، لیکن زور مضمون یعنی جو جس پہ زیادہ اللہ کے قرآن کا اس پہ زور بیان ہو. ورنہ اس طرح تو نماز کا نام جو ہے سورت مزمل میں بھی موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلے صرف تہجد پڑھی جاتی تھی اور نماز نہیں تھی. اس لیے بہرحال تو اب یہ آخری صورتیں جو ہیں سورت الفلق اور سورت الناس، یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکی صورت، اور ان صورتوں کو کہا جاتا ہے معوذتین. معوذتین کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایسی صورتیں جن سے آدمی اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ کی پناہ پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی التجا کر کے اللہ کی امان میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ اور اللہ کے پہرے میں آ جاتا ہے. پہلے آپ نے پڑھی ہے سورت الفلق اور اب یہ قرآن مقدس کی آخری سورت مبارک ہے جس کا نام سورت الناس. اللہ اکبر، خدا کی قدرت ہے کہ آخری سورت کا نام بھی سورت الناس. اللہ نے قرآن کن کی ہدایت کے لیے؟ ناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا تھا. لوگوں کو ہی ہدایت دینی مقصود تھی. اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن
قرآن بھیجا تو آخری سورت ختم بھی ناس پہ کیا کہ تمہارے بھی یہی ہے نعمت تھی پر تم ہی ناس بن جاؤ، تم ہی انسان بن جاؤ، تم ہی بندے بن جاؤ. اور اسی طرح علماء نے ایک عجیب لطیفہ لکھا، انہوں نے کہا دیکھو ابتدا یہاں سے شروع کرو گے تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے کریں گے. اور اللہ نے قرآن ختم کیا سین پہ، تو اگر بے اور سین کو اکٹھا کرو تو کیا بن جائے گا؟ بس. یعنی عربی میں بھی بس کہتے ہیں، بس انتہا ہو گئی، انتہا. اب ہدایت کی انتہا. ویسے اس کا ایک لطیفہ بھی ہے، ایک پٹھان مولوی کو غصہ آ گیا کبھی. ہمارے پٹھان بھائی مجھے ناراض نہ ہو جائیں بھائی، تو لطیفے کی بات ہے. پٹھان کبھی ناراض بھی جلدی ہو جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. بہرحال لطیفے کی بات ہے اور کسی پر طرز کی بات نہیں. وہ اپنے عقل سے بیچارہ بات کر رہا تھا، پٹھان مولوی تھا. تو اس نے جو پڑھا نا کہ بھائی بسم اللہ سے قرآن شروع ہو رہا ہے اور مناس سین پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ بات تو ہوا. لیکن اس نے جناب جب یہ دونوں لفظ ملائے تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے با سے شروع کیا اور سین پہ ختم کیا. تو بات کیا ہوا کہ بس اب کسی کافر کا بچہ قادیانی کا ضرورت نہیں، بس ہمارا نبی کافی، اس پہ وحی کافی ہو. بات کا بارہ اس نے ٹھیک کی، بات اس کی ٹھیک ہے، انداز اس کا اپنا تھا، انداز اس کا اپنا تھا. اور کوئی قادیانی وادیانی پیدا ہوگا اس کا کوئی ضرورت نہیں. تو بہرحال یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھیں جناب کہ پہلی سورت مبارک میں آپ نے کن چیزوں سے پناہ سیکھی ہے؟ ان میں آپ نے پہلی چیز کیا تھی؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے پناہ. یاد رکھو. اچھا مخلوقات میں یاد رکھ لو، مخلوقات میں بعض تو ایسی مخلوق ہے جس میں شر ہے ہی نہیں. مثلا اللہ نے آسمان بنایا تو آسمان بھی تو مخلوق ہے. مخلوق جو پیدا کی گئی تو آسمان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن آسمان میں کوئی نقص، کوئی شر، کوئی چیز آپ کو نظر آئی نہیں. اچھا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی کوئی شر، کیونکہ فرشتے تو ہیں ہی عباد الرحمن، وہ ہے ہی عباد المکرمون، وہ تو ہیں ہی ماشاءاللہ صبرا کرام بررا، وہ تو ہیں ہی ایسے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ تو اللہ کی نافرمانی کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. تو ان کے اندر بھی اس مخلوق میں ہی خیر ہے، شر کوئی نہیں. اور اسی طرح اللہ نے جنت پیدا فرمائی سراپا خیر. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو خیر محض یعنی ایسی خیر جس میں کسی شر کا شائبہ بھی نہ ہو، یعنی خیر خالص یا خیر محض، وہ اگر ہے تو جنت ہے. اور اسی طرح شر محض یعنی صرف شر جہاں خیر کا کوئی پہلو بھی نہ ہو وہ جہنم ہے، کہ اس میں شر ہی شر ہے، خیر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. اور جو جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے وہ یہ دنیا ہے. اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہے، خیر کا پہلو بھی موجود ہے اور شر کا پہلو بھی موجود ہے. اچھا یہاں بعض بڑی اعلیٰ نعمتیں ہیں لیکن ساتھ کوئی شر کا پہلو بھی ہے. اب دیکھیں گلاب کا پھول ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن ساتھ کانٹا بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کے بعد کتنے اعلیٰ قسم کے پھل ہیں لیکن جناب ان کا اتارنا، ان کو توڑنا، ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، درختوں پہ چڑھا جا رہا ہے، کبھی ٹہنیاں ٹوٹ رہی ہیں، کبھی آدمی گر رہے ہیں، کبھی پھل گل رہا ہے، کبھی پھل سڑ رہا ہے. تو جتنی اس کے ساتھ خوبیاں اور محاسن اور خیر ہے، ساتھ کوئی نہ کوئی شر کا پہلو بھی لگا ہوا ہے. تو اس لیے اسی طرح پھر اللہ کی مخلوقات ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام ہیں سراپا ہے کہ ان کے اندر کوئی شر والی بات ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا. وہ تو خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے. وہ تو شرافت ہی شرافت ہے، عظمت ہی عظمت ہے. ان کے اندر تو صرف ہر وقت خیر ہی خیر.
تو اس لیے اب دیکھیں کہ آپ نے پناہ مانگی تھی من شر ما خلق، مخلوق کی شر سے، تو مراد وہ مخلوق ہے جس میں شر پایا جاتا ہے۔ اب ان مخلوقات میں ساری چیز، نباتات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، ان میں تمام مخلوقات آ گئی۔ نباتات بھی ہے جو وہ بھی مخلوق ہے، جمادات بھی مخلوق ہے، حیوانات بھی مخلوق ہے۔ اب حیوانات میں پھر اور تقسیمیں آگے ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض حیوانات جو ہیں ان کا تعلق سفلی ہوتا ہے، بعض کا تعلق سلوی ہوتا ہے، پھر ان کی اپنی قسمیں چلی جائیں گی، لیکن اس لفظ میں ہر وہ چیز جس میں شر پایا جا سکتا تھا سب سے پناہ مانگ لی گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کس چیز سے پناہ مانگی تھی؟ اللہ سے من شر غاسق اذا وقب، کہ جب اندھیرا اور تاریکی چھا جائے، اس سے شر، اس پناہ مانگی۔ دو، اور تیسری چیز کیا مانگی تھی؟ من شر النفاثات فی العقد، کہ ہم ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو گروہوں پہ پھونک مارتی ہیں، یعنی جادوگرنیاں یا جادوگر۔ اور چوتھی چیز کیا تھی؟ وہ من شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ ہمیں حاسد کے شر سے بھی بچانا، کیونکہ حاسد بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرے سے دیوال نعمت کا متمنی ہوتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس سے دولت چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے علم چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے عزت چھن جائے مجھے مل جائے، اس کے شر سے بھی پناہ پکڑی گئی۔ لیکن غور کریں، یہ سارے شر جو ہیں حسی ہیں اور ظاہری ہیں۔ اس کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ذرا غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے تو قرآن پاک سمجھ آئے گا۔ اگر غور نہیں کریں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص نے قرآن پڑھا، فعلقہ، پھر اس کو اوپر لٹکا دیا، ولم یتعاہد ہو، پھر اس پہ دوبارہ اس نے غور نہیں کیا، پھر اس پہ دوبارہ تلاوت نہیں کی، فکر نہیں کیا، اور پھر اس میں نظر نہیں ڈالی، بس ایک دفعہ پڑھا تھا اور اونچے اونچے تاکوں میں رکھ دیا اور غلافوں میں لپیٹ کے بند کر دیا، جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے نا، قرآن پہ 7 غلاف ریشمی چڑھاتے ہیں اور اوپر باقاعدہ پھر ایک تھیلی بناتے ہیں، اس کی بھی رسی لگی ہوتی ہے، اچھا باندھتے ہیں تاکہ کھلے ہی نہ۔ اور گھر کے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں خیال رکھنا جی بچوں کا ہاتھ نہ لگے، یعنی کبھی بیوی اٹھا کے غلطی سے پڑھ لینا، دور رکھو۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن شریف کی عزت کریں، اونچی جگہ رکھ رہے ہیں۔ اونچی جگہ رکھنے سے اگر عزت ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ رات اپنی بیوی کو چھت پر بٹھا دینا، کھانا دینا، روٹی دینا، دیکھیں عزت ہو رہی ہے۔ اونچی جگہ پر رکھنے سے عزت ہوتی ہے، اور اونچے کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کر کے اس کو اونچا کریں۔ ہم یہ تسلیم کریں گے سارے قانون پست ہیں، ساری دنیا کے نظام پست ہیں، قرآن سب سے اونچا۔ ہم قرآن کی حکومت تسلیم کریں، ہم قرآن کا نظام تسلیم کریں، ہم قرآن کو حاکم بنائیں۔ اونچے کا معنی یہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ باپ کا قد اتنا چھوٹا ہوتا ہے، بیٹے لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو پھر باپ اونچا نہ ہوا، بیٹے اونچے ہو گئے۔ یہ اونچا نیچا ہونا کیا، یہ ظاہری اونچی نیچی چیز تو مراد نہیں ہوتی نا۔ باپ باپ ہے، بیٹے بیٹے ہیں، تو قرآن کو اونچا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اونچی جگہ پر جا کے رکھا ہو۔ اونچے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کی باتیں نیچے ہیں، اللہ کا کلام سب سے اوپر، جو وہ حکم دے گا تعمیل ہو۔ ہر بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن قرآن کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو لوگ ایسے قرآن سے غفلت کرتے ہیں، جاء به يوم القيامة متعلقا به فيقول يا رب العالمين هذا عبدك حجرني اقض بيني وبينه، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت والے دن وہ قرآن اس بندے کے گلے میں ہوگا اور اللہ کی دربار میں آئے گا قرآن، اور آگے کہے گا کہ میرے اللہ، اس تیرے بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے نہ پڑھا نہ عمل کیا، آج میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ اگر قرآن کسی کا مدعی بن جائے پھر کیا خیال ہے، وہ بچے گا بندہ؟ بھائی جب قرآن مدعی ہو، یعنی مدعی جب اتنا سچا ہو، اتنا مضبوط ہو
اتنا حق والا ہو اللہ کا کلام، وہ پھر بندہ تو گیا نا، پھر اس بندے کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم اللہ کے قرآن کو چوم لیں اور چاٹ لیں اور سینے سے لگا لیں اور آنکھوں سے لگا لیں اور کہیں کہ یہ جی عظمت قرآن ہے اور احترام قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حلال کھاؤ نہیں کھاتے، قرآن کہتا ہے زکات دو نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ رات دن کھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے رشوت نہ لو 24 گھنٹے اسی میں ہیں، قرآن کہتا ہے ظلم نہ کرو ظلم کر رہے ہیں، صرف قرآن کو سینوں سے چاٹ رہے چوم رہے، یہ کون سی عزت ہے؟ یہ عجیب عزت ہے کہ آدمی، یعنی یہ تو مثل وہی ہو گئی کہ جیسے کسی آدمی کو مریض کو کوئی ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کر کے دے، ڈاکٹر جائے دیکھے مریض کو اچھی طرح اس کا باقاعدہ ملاحظہ کرے اور باقاعدہ اس کے ٹیسٹ کرائے اور سارا کوئی تحقیق کرنے کے بعد ایک بڑی محنت سے انگریزی سے ایک نسخہ دے اور کہے کہ بھائی یہ نسخہ ہے لے جائیں اور اسے آپ استعمال کریں، اور وہ مریض نسخہ لے کے آئے سینے میں رکھ لے اور روزانہ صبح اٹھ کے 5 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس ہاں بھی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو اسی طرح بیمار ہوں۔ وہ بھائی میں نے نسخہ دیا تھا آپ کو، کہا جناب روزانہ صبح چومتا ہوں۔ دیکھو جناب میں بیل نہیں لگنے دیتی، بڑا سنبھال کے رکھے ہے، گلاب بھی چڑھایا تھوڑے نسخے سے۔ کہا پاگل الو ہو پاگل ہو آدمی ہو، میں نے اسی لیے تمہیں نسخہ دیا تھا کہ تم چومتے رہو گھر میں سے۔ اور بدبخت میں نے دیا تھا کہ اس کی دوائیں خریدو اور دوائیں جا کے استعمال کرو، پھر مجھے آگے بتاؤ کہ تمہیں فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تم چومتے رہو۔ جی میں نے سمجھا بڑا قیمتی نسخہ ہے، آپ نے اتنی محنت سے لکھا ہے اور کاغذ بھی بڑا ماشاءاللہ چمکیلا ہے اور اوپر بھی باقاعدہ ماشاءاللہ سنہری پیڈ پہ نام لکھا ہوا تھا، میں نے سمجھے چومنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اب ٹھیک استعمال۔ وہ جناب گیا، دوائیں بھی گولیاں لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا بھی ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام۔ اس نے کہا دیکھو بہرحال ایک دن میں یہ 3 گولیاں میں نے کھانی بھی کھا لیتے، خام خواہ ڈاکٹر کا پھر ناراض ہوگا، کہے گا تم نے جلدی استعمال نہیں کیا۔ اس نے 3 گولی کھا لی نا، حضرت بے ہوش، پھر اٹھا کے لے آئے ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جناب میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی، فوراً 500 ریال کے دوا خریدے اور جاتے ہوئے 3 گولیاں، 3 کیپسول، 3 چمچ شربت کے 3 انجیکشن کٹے ہی لگوا دیے۔ بادشاہ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اب بھی تم بچے ہوئے ورنہ مر تو جانا چاہیے تھا تمہیں جلدی۔ خیر جی پھر اس نے سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں کرتے، دوا وقت پہ استعمال ہوتا ہے، گولی وقت پہ ہوگی، کیپسول وقت پہ ہوگا، انجیکشن 24 گھنٹے میں 1 لگے گا، شربت جو ہے تم نے فلاں وقت پینا ہے اور گولی کھانے کے بعد لینی ہے، کھانے سے پہلے نہیں لینی، معدہ خالی ہوگا تمہیں نقصان دے گا، تم اس ترتیب سے دوائیں استعمال کر۔ اس نے کہا جی ٹھیک، پھر جناب جا کے دوائیں استعمال کی، پھر آ گیا کیا ہوا جی ٹھیک تو نہیں ہوا، بھئی دوائیں ٹھیک استعمال کرو۔ میں کہا جی دوائیں تو میں ٹھیک استعمال کروں۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا کھٹی چیزیں چھوڑ دو، اچار نہیں کھانا، لسی نہیں پینا، دہی نہیں کھانا، سرکہ نہیں استعمال کر۔ انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے نہیں چھوڑا۔ سرکہ پھر فائدہ کیسے ہو؟ اگر ایک ڈاکٹر کے نسخے پر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے قرآن کو صرف چومنے سے آپ جنت میں چل جائیں گے۔ یہ تو پھر بڑا آسان مسئلہ ہے، بلا وجہ صحابہ شہید ہوتے رہے، بلا وجہ صحابہ نے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرا ڈالے، بلا وجہ نعوذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انہی مکے کے پہاڑوں میں سنگ ریزوں پہ جلتے رہے اور آج بھی پتھر اس کی قربانیوں کا گواہ ہے۔ تو اس لیے قرآن آیا ہے کہ ہم اس کو صرف چوم لیں۔ کہتے ہیں جی عربی جی بڑے بڑے بے ادب نے جی، قرآن چلے گا، قرآن شریف جی بڑے بھابی نے، بھابی جڑے ہیں نا جی یہ جی پیران ہی نہیں منتے تو قرآن کی مننا، اینا دے حضور کدے قبر نو نہیں منیا تو قرآن کی مننا، جڑا قبر نو نہ مننے والا قرآن کی مننا۔ کیوں وہ جی نیچے رکھ اور جنہوں نے قرآن کو بطور قانون، بطور نظام، بطور دستور، بطور آئین اپنے ملک میں بنایا ہوا ہے وہ نہیں مانتے، اور جہاں تم کافروں کے قانون میں چلتے ہو تم مانتے ہو قرآن، عزت تم کر رہے ہو قرآن۔ جہاں قرآن
کے حکم کے مطابق چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، قاتل کا قصاص ہوتا ہے، زانی سنسار ہوتا ہے، باقاعدہ اسے کوڑے لگتی ہیں، باقاعدہ تعزیرات اسلام نافذ ہوتی ہے، وہ تو قرآن کی ادب نہیں کرتے۔ ادب ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جہاں اول سے لے کر سر سے لے کر نیچے تک قرآن نہیں ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں۔ مسجدوں میں قرآن ہے، وہ جی ہمارے یہاں مسجدیں بڑی، اور مسجدیں تو کافروں کے ملک میں بھی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھنے سے تو منع نہیں کرتے، وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجدیں ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، تو مجھ سے زیادہ خوبصورت مسجدیں اور بڑی صاف ستھری مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اور ساری کارپیٹڈ دروازوں سے لے کر آخر تک یعنی قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس لگے ہوئے ہیں، اور جناب سردی گرمی کے مطابق موسم کا کنٹرول ہے، تو صرف مسجد بنا لینے کا نام ہے کہ آپ نے قرآن کو مان لیا؟ کیا مسجدوں میں تراویح کے دنوں میں رمضان شریف میں رات کو بچے کھڑے ہو گئے، باہر سب نے بتیاں لگا دی، اور جی بڑا ماشاءاللہ جی ہمارے ملک میں بڑا قرآن کا چرچا ہے جی ماشاءاللہ، رمضان آتا ہے، گلی میں اس مبارک میں پڑھا ہے کہ رمضان شریف میں شیطان جو ہے ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب شیطان جکڑا گیا، باندھا گیا، تو پھر رمضان مبارک میں لوگ گناہ جو کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، روزے توڑتے ہیں، شیطان تو بند پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان جب بندھا ہوا ہے تو یہ شرارتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ خیر مجھے بھی شرارت ہوئی، میں نے کہا حضرت آپ کو بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میں نے عرض کیا کہ شیطان بندھا ہوا ہے، آپ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ کہتا ہے ہاں جی میں نے کہا تو پھر شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں سے ہوتا ہے، ایک بندو سے ہوتا ہے۔ وہ جنوں والا بندھا پڑا ہے نا، بندو والا تو کھلا ہوا ہے۔ من الجنۃ والناس، تو شیطان دو قسم ہوتے ہیں، ایک جنوں میں سے ہوتا ہے، ایک انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ تو وہ تو جنوں والا بندھا ہوا ہے نا، انسانوں والا تو کھلا ہوا ہے، وہ بھی تو کوئی اپنی کارگزاری دکھائے۔ کہتے ہاں جی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا آپ ہیں تو ہمارے ملک کے رہنے والے، اب کریے جی میں باہر فارم میں رہتا ہوں اور میں وہاں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں جی کتنے عرصے سے؟ کہتا ہے جی 2-3 سال ہو گئے، پتہ نہیں 4 سال کورس میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں 3 سال کے صحبت کا اثر ہے کہ آپ پر سوٹ ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کا شکل، آپ کی داڑھی، آپ کی شیو، آپ کی کلمیں، آپ کی کنگھی، اب یہ سب اس کے اثرات آپ پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہتے میں نے کہا یہ 3 سال کے اثرات مکے میں بھی اگر آپ کے نہیں نکلے تو شیطان کے جو بچپن سے لے کر اس وقت تک ہماری دوستی کے اثرات ہیں وہ صرف رمضان مہینے میں چلے جاتے ہیں۔ اور 11 مہینے جو ہم نے یاری نبھائی ہے تو 1 مہینہ تو اس کا اثر کھڑا رہے گا نا، کہ اثرات تو ہوں گے اگر 11 مہینے سے جو ہماری اس کی دوستی رہی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھے کتنی بڑی بات پوچھ لی، انہوں نے کہا حضور اگر ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے تو آپ بھی تو انسان ہیں، آپ بھی تو بشر ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ قرین ہے، لیکن ان اللہ اعاننی، اللہ نے میری مدد کی ہے کہ وہ بھی سیدھا ہو گیا، وہ مجھے بری بات نہیں کہتا۔ بعض علماء نے تو کہا اسلم یعنی وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور بعض نے کہا وہ سیدھا ہو گیا، وہ مجھے اب برائی کی بات نہیں کہتا۔ اس لیے ایسے، اور پھر حضور کا فرمان آیا ساتھ میں کیا کہ دل کے اندر 2 گھر ہیں، ایک اس فرشتے کا گھر ہے اور ایک اس شیطان کا گھر ہے، اور کلما غفل الانسان عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو بندہ غافل ہوا شیطان نے اپنی چونچ رکھ دی اور اس کے اندر اپنا ڈیرا ڈالا، اور جب انسان نے ذکر کیا تو شیطان ہٹ گیا، شیطان بھاگ گیا، کیونکہ ذکر اللہ سے شیطان بھاگتا ہے، اور ذکر سے جب غفلت ہو تو شیطان وہی اپنی چونچ رکھ کے اپنا آپریشن جاری کر دیتا ہے، اپنا پمپنگ کو شروع کر دیتا ہے وساوس کی۔ تو اب وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تھی، تو ان کی پناہ کے لیے اللہ نے سورۃ الناس نازل فرمائی۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دین کی نصیحت کرنا، دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے،
لیکن جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے نکلو یا 40 دن کے لیے نکلو، تو کیا کریں وہ آخر؟ آپ کوئی طریقہ لکھ کے بتلا دیں، میں ان کو بھیج دوں۔ آپ مجھے تبلیغ کا طریقہ اور بتلا دیں کہ وہ 3 دن کی بات نہ کریں، 40 دن کی بات نہ کریں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 راتیں کوہ طور پہ بٹھایا تو کوئی حکمت تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے تو 3 راتیں رہے تو کوئی حکمت تو ہوگی، 4 راتیں بھی رہ سکتے تھے، 2 راتیں بھی رہ سکتے تھے۔ تو اس لیے ان بیچاروں نے ایک منہج بنایا کہ چلو کوئی 3 دن لگا سکتا ہے لگائے، کوئی ہفتہ لگا سکتا ہے لگائے، کوئی مہینہ لگا سکتا ہے لگائے، کوئی 40 دن لگا سکتا ہے لگائے، کوئی اور زیادہ لگا سکتا ہے، کہ ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق وقت لے کے نکلے اور اپنے ماحول سے کٹے اور دین کے ماحول میں آئے تاکہ اس کے اندر تبدیلی آئے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور اچھی تجویز ہے تو آپ دے دیں۔ بہرحال اگر آپ ایک دین کا کام نہ کر سکیں تو کسی دین والے پر اعتراض نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، جس جماعت سے بھی ہے، اللہ اس کی قدم قدم پہ مدد کر رہا ہے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں نا کہ کوئی بندہ بچوں کو بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے، بڑی بات۔ ایک مسجد میں بیٹھا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ تبلیغ میں لگا ہے، کوئی بندہ نماز میں لگا ہے، کوئی بندہ تدریس میں لگا ہے، کوئی بندہ تعلیم میں، کسی نہ کسی شکل میں مدرسے میں لگا ہے، دین کا کام کر رہا ہے۔ میرے نزدیک سب سے اونچے لوگ ہوئی کہ کسی نہ کسی شکل میں دین میں تو جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے 2 سال کا کنٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہاں تو آپ اعتراض نہیں کرتے، بیوی بھی چھوڑ آتے ہیں، بچے بھی چھوڑ آتے ہیں، گھر بھی چھوڑ آتے ہیں، ماں باپ بھی چھوڑ آتے ہیں، 2 سال کے کنٹریکٹ پہ وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جب دین کی جی ان میں جی پتہ نہیں کیوں خامخواہ چلیس خود چلیس میں کرتے رہے تو کوئی حل نہیں۔ ایک آدمی کی ذاتی گاڑی ہے، وہ اس کو چلاتا ہے بطور ٹیکسی کے، اگر حکومت کی اجازت کے بغیر چلاتا ہے تو ناجائز، اسلامی حکومت میں اس کے حکم کے مطابق چلے۔ ایک آدمی جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کو بیوی اور والدین منع کریں تو نہ جائے، پہلے اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے گا تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں رہے گی، ورنہ ابھی اپنے والدین کی خدمت کرے اور والدین میں جہاد کرے۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ وسوسے کا معنی ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور چور وہی ڈاکہ مارتا ہے جہاں مال ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندر ایمان ہے، اسی لیے تو وسوسے ڈال رہا ہے، ورنہ اگر اندر خالی ہو جائے تو کبھی وسوسہ نہیں آئے گا۔ یہ وسوسے کوئی بری بات نہیں۔ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر یا بھول کر شرک کرتا رہا، توبہ کرے، بالکل توبہ کرے تو بالکل 70 سال کا شرک ختم۔ سود کا بھائی گزارش یہ ہے کہ سود لینا حرام، دینا حرام، اس کی گواہی دینا حرام، سب حرام۔ اب اگر کسی آدمی کے بینک میں پیسے تھے اور سود بن گیا، اب کیا کرے؟ مسئلے کو سمجھو۔ ویسے حکم ہے کہ نہ کرے، سود کا کام بالکل نہ کرے کیونکہ سود حرام ہے، لیکن اس بیچارے نے پیسے سود میں رکھے تھے یا اس کی نیت اس وقت سود لینے کی تھی، اب اس کو اللہ نے توفیق دے دی، توبہ کی، اب وہ کہتا ہے سود حرام ہے، میں سود نہیں لیتا، تو اب کیا کرے؟ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو سود بینک کو دے دے کہ جی مجھے اصل رقم واپس کر دو اور میں سود نہیں لیتا، تو جب بینک کو دے گا تو وہی پیسے پھر سود میں لگتے رہیں گے، وہ گناہ میں شریک ہوگا۔ اس لیے علماء نے حل نکالا کہ وہ پیسے ان سے تو لے لے تاکہ پھر سودی ادارے کو تو تقویت نہ پہنچائے، ان سے پیسے لے لے، چونکہ حرام ہے، ثواب ملتا نہیں، کرے کیا؟ خیرات کر دے اور ثواب کی نیت نہ کرے، غریبوں کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، سڑک پہ لگا دے، حمام میں لگا دے، غسل خانوں میں لگا دے، لیٹرین میں لگا دے، مسجد کے کوئی لوٹے چھوٹے حمام شمام لیٹرینے بنوا دے اور ثواب کی نیت نہ کرے، تو مسئلے کو سمجھیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا قصور تو کوئی نہیں۔ میں عمرے پہ آیا اور محنت کر کے کماتا رہا، وہ حلال ہے، ہاں حلال۔ 1000 کا 8000 دوں گا، یہ جائز ہے، 8000 دوں گا جو ہے نا، اگر ریٹ 8 کا چل رہا ہے تو جائز ہے، اوپر جو لیں گے وہ حرام۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آج مثلا 1 ریال کا ریٹ ہے 8 روپے آپ کے یا 7 روپے، اور تو آپ جو وہ لیں گے اس ریٹ کے مطابق لیں گے، دیں گے جائز، کیونکہ ریٹ یہی چل رہا ہے۔
تو مراد یہ ہوتی ہے کہ گویا 1 ریال کا جتنا سونا ملتا اتنا آپ کے 8 روپے میں ملے گا. اصل تو یہ اس کا ذریعے عوض ہوتا ہے نا, کاغذ تو نہیں بکتا نا, اصل تو سونے کی قیمت ہے, تو وہ اتنا برابر لینا تو جائز ہے. اب آپ کہیں گے ریٹ تو ہے 8 کا, آپ مجھے 8.5 دیں, پھر غلط. میرے سامنے مسجد ہے اور نماز جو ہے میں گھر میں پڑھتا ہوں, کام میں لگا رہا, بالکل غلط بات ہے. بعض ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, اگر کوئی مسجد کا ہمسایہ ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک مسجد میں نہ پڑھے. میں نے آپ کی تقریر سنی اور داڑھی رکھی ہے, اللہ مبارک کرے بھائی, اللہ توفیق دے.